جی ہاں بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امور قومی سلامتی سید محمد علی صاحب. علی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پاکستان کے محنت کش مزدور ایران میں موجود تھے اور ان کو معصوم نوجوان لڑکے تھے, ان کو بزدلانہ ایکٹ کے اندر ان کو قتل کیا گیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال بہت کشیدہ ہے اور یہ الارمنگ صورتحال ہے. یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے, پاکستان سے باہر چلا گیا ہے مسئلہ. ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, یقینی طور پہ سب سے پہلے تو میں جو ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں جو جہاں بحق ہوئے ہیں ان کی تمام لواحقین اور فیملی سے میں اظہار تعزیت کرنا چاہوں گا. اور دوسری بات یہ کہ میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ یہ بہت افسوسناک اور تشویشناک صورتحال ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ نہ صرف پاکستان کی سرحدوں کے اندر بلکہ ہمارے ہمسایہ ممالک کے اندر بھی ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان جس طرح پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہے کہ بدقسمتی سے ایران کی سرحدوں کے اندر یہ دہشت گرد موجود ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپریشن مرگ سنچار کے تحت جب پاکستان نے ان بلوچ دہشت گردوں کو نشانہ بنایا تھا تو ایرانی حکومت نے باضابطہ طور پہ سرکاری سطح پہ اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اس میں کوئی ایرانی جو ہے وہ جہاں بحق نہیں ہوا, جس بات کا ثبوت ہے کہ بلوچستان سے میں جو دہشت گرد آپریٹ کر رہے ہیں یا حملہ کر رہے ہیں وہ ایران کے اندر موجود ہیں. تو ایرانی حکومت سے میں یہ توقع بھی کرتا ہوں, ان سے اپیل کرتا ہوں کہ فی الفور جو ہے اس واقعے کا نوٹس لیں, اور جس طرح پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جو اس میں رسپانسبل ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. آپ کے اسی پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی. ظاہر ہے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے جس طریقے سے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں, جو نقصان بھی ہم نے اٹھایا ہے, افغانستان کی جب ہم بات کرتے ہیں وہاں پر بھی دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ٹی ٹی پی کی جانب سے جس طریقے کے اور دیگر تنظیموں کی جانب سے, پھر انڈیا کی سپورٹ حاصل ہے. جب آپ افغان گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں ان کا رسپانس ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اس میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کسی بھی طرح سالو ہو ایز کمپیئر ٹو ایران. ایران نے جب اس پہ رسپانس دیا وہی کہتے ہیں جی اس خطے کا یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ہیلدی سائن ہے کہ ایران اب کچھ اسٹیپ لے گا, خاص طور پہ جو محفوظ ٹھکانے دہشت گردوں کے ان کے خلاف؟ جی آپ نے بالکل صحیح ترجمانی کی ہے کہ حالانکہ دہشت گردی جو ہے وہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ایران اور افغانستان دونوں کی سرحدوں سے ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے, لیکن اس کے معیار اور مقدار میں فرق ہے, اور یقینی طور پہ دونوں حکومتوں کی سوچ اور مزاج میں بھی فرق ہے. ایک جانب ایران کے ساتھ آپ کو یاد ہے پاکستان کے آرمی چیف کا جو پچھلا ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات تھی, اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہمارا ایک انٹیلیجنس کوآپریشن کا جوائنٹ میکینزم بھی بنایا جائے تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے. ساتھ اچھا ٹھیک ہے, کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے, ہم کوشش کریں گے ظاہر ان سے ان کا اس حوالے سے موقف جان سکیں. اور وہ یہی بات ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ ایران سے ہماری توقع ہے کہ وہ ایک جوائنٹ کہتے ہیں نا انٹیلیجنس آپریشنل میکینزم کچھ ایسا بنائیں گے جس سے بہت کچھ بہتر ہو سکے گا, اور یہ انٹیلیجنس کا تبادلہ ہوگا, اور اس طریقے سے دہشت گردی کا نشانہ پہ یہ نہیں ہو سکے گا. بالکل اسی طرح کا تبادلہ ہونا چاہیے جس طریقے سے امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں ہم نے دیکھا, جہاں پر دہشت گرد جو کہ کابل حملے میں ملوث تھا اس کو پاکستان میں گرفتار کیا گیا, پھر امریکہ بھیجا گیا, وہاں پر اس کی سارا اس کو لا کے تحت اس کا پروسیجر ہوا. تو اس طرح کی جو مشترکہ کاوش ہے اس کی بہت ضرورت ہے اس وقت, اینڈ آئی بلیو کہ ایران اور پاکستان کے بیچ میں بھی اس طرح کی کوئی کاوش ہوگی. بالکل. اور اسی پر سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹیررزم کے ایشو پر, سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر رہے تھے. آپ سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا تھا, وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, اور ہم ذکر کر رہے تھے دونوں ممالک کے رسپانس کا دہشت گردی اور دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر, اس کو کنٹینیو کیجیے گا. جی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ آپ نے سوال کیا تھا ایران اور افغانستان کے حوالے سے, تو یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ دونوں مغربی جو پاکستانی ہمسائے ہیں وہاں سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے یا پاکستانیوں کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے, لیکن اس کے معیار اور مقدار میں فرق ہے. یقینی طور پہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ ایران سے یہ توقع ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعاون کرے اور وہ تمام دہشت گرد جو ایرانی سرحدوں کے اندر موجود ہیں ان کو پکڑے اور قرار واقعی سزا دے, تاکہ نہ صرف پاکستانیوں کا اعتماد بحال ہو سکے اور دونوں ملک قریب آ سکیں, اور اس خطے میں جو ترقی خوشحالی اور پروگریس کے جو مواقع آ رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. البتہ افغانستان کا
جو طرز عمل ہے وہ یکسر مختلف ہے. اور جس طرح ابھی امریکی جو کانگریس مین بھی آئے ہوئے ہیں, کل انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات بھی کی, تو امریکہ کی جو کرنٹ ٹرمپ انتظامیہ ہے وہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ افغانستان دوبارہ سے نہ صرف اس خطے بلکہ پوری عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے, اور عالمی دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں ان کی بھی آماجگاہ بن گیا ہے. جو ریسنٹلی امریکہ کی جو اینول اسسمنٹ آئی ہے انٹیلیجنس کی, جو باضابطہ طور پہ یو ایس کانگریس میں پیش کی گئی ہے, اس میں بھی یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی نہ صرف پاکستان پہ حملہ آور ہے بلکہ وہ امریکی مفادات کے بھی خلاف کام کر سکتی ہے, اور القاعدہ کے ساتھ بھی ان کا گہرا گٹھ جوڑ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب افغانستان کے حوالے سے ایک اور بڑا اہم جو فیصلہ امریکہ نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ افغانی جو کہ ویٹ کر رہے تھے امریکہ میں سیٹلمنٹ کے حوالے سے, ان کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو یوں لگتا ہے کہ دنیا کا ہر ملک افغانستان کے جو منفی اثرات ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کابل انتظامیہ کے لیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں, ذمہ دار ریاست کے طور پہ دہشت گردی کی سرپرستی بند کریں, اور تاکہ ان کی ترقی, خوشحالی اور ریکگنیشن کے امکانات بہتر ہو سکیں. سید محمد علی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور میں